بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نتاز۔ ناظرین آپ کو بتائیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کافی دنوں سے کیونکہ گیس اور جو گیس کی اور جو کہ الیکٹرک جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ تو چل ہی رہی ہے، لیکن کراچی کے کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں جس میں اگر بات کریں لیاری اور پھر بلدیہ ٹاؤن، تو وہاں پہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن کسی قسم کے کوئی وہاں کی عوام کو جو ہے فیسیلیٹیشن نہیں دی جا رہی ہے، نہ وہاں پہ گیس ہے نہ وہاں پہ بجلی ہے۔ ویسے تو دعوے اور وعدے سبھی کرتے ہیں، سب وہاں پہ جاتے ہیں جب ووٹ کی باری آتی ہے، وہاں پہ جا کے لوگوں کی ڈور ٹو ڈور جا کے جو ہے وہ ان سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، لیکن جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے، ایک ہفتہ گزر چکا ہے، وہاں کی عوام جو ہے پروٹیسٹ بھی کر چکی ہے کئی مرتبہ، لیکن ابھی تک ان کو گیس اور بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک اپنا ایک مافیا ہی بن چکا ہے، تو پھر سے ایک بار جو ہے کہ الیکٹرک نے فی یونٹ 1 روپے 24 پیسے جو ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQ پاکستان سے کرن مسعود، پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی صاحب، دونوں کو خوش آمدید کروں گی پروگرام میں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ پہلے تو میں کرن صاحب آپ سے کروں کیونکہ ایک زمانے میں بلدیہ ٹاؤن آپ لوگوں کے پاس بھی رہ چکے ہیں، آپ ظاہر پیپلز پارٹی کے وہاں پہ قادر مندوخیل اور MP وغیرہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، تو بلدیہ کیا جو عوام ہے کافی پریشان نظر آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، تو ان دونوں ایریاز میں جو ہے لائٹ اور گیس نہیں ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ دیکھیے کہ الیکٹرک اب ایک مافیا بن چکا ہے، اسے لگام دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کے MD صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کامنڈے سوری بھائی نے ایک میڈیا چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 20 خط لکھ چکا ہوں، ٹھیک، مگر ان کے کانوں پہ جو نہیں رہی تھی۔ تو یہ ادارے جو ہے نا اب بالکل مافیا بن چکے ہیں، بے لگام ہو چکے ہیں۔ اب وفاق کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی طرح ان اداروں کے MDs کو تبدیل کیا جائے، ان سے سخت باز پرس کی جائے، اور کہ الیکٹرک کا لائسنس ہرگز بھی اس کی تجدید نہ کی جائے۔ اب کہ الیکٹرک جو ہے وہ کسی اور ادارے کو سونپا جائے، کسی اور کمپنی کو دیا جائے، لیکن سننے میں آ رہا ہے اس کے لائسنس پھر سے رینیو کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکٹرک کا زیادتی ہوگی، کیونکہ موجودہ مینجمنٹ بالکل فیل ہو چکی ہے۔ یہ لوگ بلوں میں اتنا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگاتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے نیپرا سے دی ہوئی بجلی پر۔ یہ خود تو اپنا جنریٹ کر ہی نہیں رہے، پاور جنریشن کر ہی نہیں رہے، تو پھر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیوں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب تک یہ اپنا پاور جنریشن نہ کریں، جب تک بالکل بیکار ہے ایک ادارہ۔ اور ویسے بھی کراچی ایک میگا سٹی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، صحیح گنتے نہیں، اس لیے ریسورسز کی کمی تو ہوگی نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1 سے زائد پاور جنریشن کمپنیز کو لائسنس دیے جانے چاہیے۔ یہاں تو 10-12-20 کمپنیز ایسی ہونی چاہیے جو پاور جنریٹ کریں، کہ الیکٹرک کی مینوپلی کو توڑنا ہوگا، اور سوئی گیس سے بھی بات کرنی ہوگی کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ کب جا کے حل ہوگا؟ کیوں نہیں ابھی تک حل ہو رہا ہے؟ جب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری انہوں نے 20 لیٹرز لکھ دیے ہیں، تو کیوں نہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نظر ثانی کی جا رہی ہے؟ گورنر بیسیکلی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، نہیں، گورنر کی ایک پوزیشن ہے، ایک ورتھ رکھتا ہے گورنر، اگر وہ 20 لیٹرز لکھ چکے ہیں اور بالکل اور سنوائی اس کے نہیں ہو اوپر رہی، کوئی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو رسپانس آ مافیا رہا ہے۔ سمجھتے ہیں، وہ لوگ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ وہ سرکار کو جواب دیں، تو سرکار کو پھر اپنی ریٹ قائم کرانی چاہیے، کسی بھی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے MD کے خلاف۔ آپ بلدیہ ٹاؤن اور لیاری کی بات کریے، نارتھ اعظم آباد میں یہی پرابلم ہے، گیس سارے دن نہیں ہوتی، ساری رات نہیں ہوتی، فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جاتی ہے، دوپہر کے وقت بالکل نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کرن صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کراچی میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ مسلسل ہے۔ مطلب اگر ہم ڈیلی ویجرز کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ان کی جو ڈیلی کی جو ان کے انکم ہے، اگر وہ باہر سے کھانے لگے تو مطلب وہ گھر میں کس طرح سے پورا کریں گے اپنے؟ مطلب یہ تو ظلم زیادتی ہے۔ مسرت صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کہ الیکٹرک اس طرح کی زیادتیاں کیا مطلب کہتی ہوں مشرف صاحب کے دور سے یہ زیادتی شروع ہوئی ہے اور اب تک موجود ہے، ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ہٹا کے کسی اور کو بھی چانس دینا چاہیے تاکہ اگر بہتری کے لیے ہو۔ دیکھیں، اور دوسری بات آپ نے کی گیس کی، پاکستان پیپلز پارٹی کئی پروٹیسٹ بھی کر چکی ہے اس پر، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے سوئی صدرن گیس کے سامنے بھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہم نے خواتین نے بھی کیا،
اور وہاں پہ انہیں بارابر کروایا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ غلط اور زیادتی ہو رہی ہے، اسپیشلی سندھ کے لیے، کیونکہ سندھ ہی جو ہے نا سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے، اور سندھ کے عوام کو اس سے محروم رکھنا یہ سندھ کے صوبے کے ساتھ، صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہے، اسپیشلی کراچی کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ جو سمجھ لیں سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح کے کئی لیٹر میری بہن کہہ رہی ہیں کہ گورنر صاحب نے لکھے، یقیناً انہیں لکھے ہوں گے کیونکہ وہ فرما رہے ہیں. اسی طرح سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ بارابر کروایا ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جو کابینہ ہے، فیڈرل کابینہ ہے، اور اس کو بھی اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور بہت سختی سے ان کے ساتھ نمٹا چاہیے. بالکل. اچھا بھی کرن صاحب آپ بات کری تھیں کہ گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے، تو کس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ مطلب کون ان کو جو ہے ان کی رسیاں ڈھیلی کر رہا ہے، کون ان کو لگام دے رہا ہے؟ کس کو؟ کہ الیکٹرک اور یہ گیس نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو گزشتہ 20 سال سے چیخنا ہے. ٹھیک ہے، مشرف رجیم میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا، کوئی اچھا کام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، اس کے بعد پھر ایک رجیم نواز شریف صاحب کو بھی ملا. کراچی کے لیے فیصلے پتہ نہیں دل سے نہیں ہوتے. جس کراچی شہر ایسا شہر ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے، ایک شہر جس میں پوری انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور انڈسٹری بجلی اور گیس کے بغیر کیسے چلے گی؟ پہلے آپ نے انڈسٹری کو گیس اور بجلی کی سپلائی بند کی، اب آپ نے رہائشی علاقوں میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دی ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے شہروں میں بھی پرابلمز ہیں، لیکن جس طرح کراچی کے لوگوں کو ان مسائل میں الجھایا گیا ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو انٹرسٹ ہو. مطلب ایم کیو ایم بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم اتنی امپاورڈ نہیں ہے. آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کا حصہ ہے، اور ہم شور مچا رہے ہیں. ہم بار بار خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی جا کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں. جو ہے نا مین پلر تو آپ ہی تھے، خان صاحب نے ابھی بھی جی خان صاحب کا مین پلر جو تھا، خان صاحب نے ان سے خود ہی انتقام لے لیا. کن سے؟ جو خان صاحب کو لائے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اپنے محسنوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا خان صاحب نے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے بالکل سوال میرا وہی ہے کہ مطلب ایم کیو ایم نے جو ہے ایم کیو ایم نے بھی دل سے کوئی فیصلہ نہیں کیا کراچی کے عوام کے لیے، کراچی کے لیے. ایم کیو ایم کو اتنا با اختیار تو بنائیے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کے سپورٹ کیجیے ایک دفعہ، یا تو صوبہ سندھ کو ایم کیو ایم کو سپورٹ کر دیجیے، یا اس 3 کروڑ آبادی کے شہر کو صوبہ بنا دیجیے. 3 منسٹریز آپ کے پاس ہے، مطلب میرے پاس دیکھیں، میرے پاس کیا ہے، آئی ٹی کی منسٹری ہے، اور میرے پاس بحری امور کی منسٹری ہے، پانی بجلی کی منسٹری نہیں ہے میرے پاس. جی ٹھیک ہے، اور جتنی شدت سے مطالبہ کر سکتے ہیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہم پبلک کو موٹیویٹ کر کے روڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، یہی ہو سکتا ہے ہمارے پاس. ہماری طاقت عوام ہے. ٹھیک ہے، یہ اب طاقت عوام ہے، لیکن عوام کو ہی اس طرح سے نہیں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں ہی کراچی کو اون کرنے والی جماعتیں یہاں پہ میرے پروگرام میں بیٹھی ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی بات کرتے تھے، پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں حکومت کرتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن سندھ کو اس طرح سے نہیں ترقی یافتہ جو ہے سندھ بنایا گیا جس طرح کے دعوے اور وعدے کیے گئے. ایم کیو ایم کا بھی وہی حال ہے. مطلب پہلے جو ہم دیکھا کرتے تھے اور دعوے وعدے کیا کرتے تھے، روشنیوں کا شہر ایم کیو ایم اون کرتی تھی کراچی اور کراچی کے عوام کو، لیکن آج وہیں کی وہیں ہے عوام، بلکہ اس سے برا حال ہو چکا ہے. کچھ بھی نہیں کیا وفاق کے بیٹھنے کے بعد بھی. اب نمائندے عمران میزان سے بھی جانتے ہیں. عمران، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے، کراچی کی عوام کیا کہہ رہی ہے؟ جی جی نیتا، بالکل. اگر میں آپ کو بتاؤں تو شہر قائد میں گزشتہ دنوں جو احتجاج ہوا، جو کہ لیاری کے لوگ اور بلدیہ ٹاؤن کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے اور میدان جنگ بن گیا. نیتا، یہ غیر الیکٹرک کی جانب سے جو ہے غیر اعلانیہ کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نیتا، تقریباً 14 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر بل کی ہم بات کریں تو ہزاروں کے قریب جو ہے روپے ان سے بل وصول کیے جا رہے ہیں.
صرف 2 کمرے کے. جبکہ ہم نے کے الیکٹرک انتظامیہ سے جب نیدا بات کرنے کی کوشش کی تو کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کنڈے لگے جا رہے ہیں, وہاں پہ بل ادائیگی نہیں ہوتی. تو نیدا اگر یہ کنڈے, جب ان کو کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو پتا ہے کنڈے وہاں پر لگے جاتے ہیں, تو کنڈے لگانے والے کون ہیں؟ کنڈے لگانے والے دیکھیں کوئی عام بندہ تو ہوگا نہیں. نیدا اس میں کے الیکٹرک کے انتظامیہ بھی ملی ہوئی ہوگی, علاقے کے پولیس جو ہے وہ بھی ملی ہوگی, کچھ سیاسی لوگ بھی اس میں انوالومنٹ ہوتے ہیں. جب جا کے جو ہے بھاری بھاری جو ہے کنڈے لگ رہے ہوتے ہیں اور جس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے. نیدا ابھی بھی کراچی کے جو علاقے ایسے ہیں, خاص طور پر میں جب اگر بات کروں تو لیاری ہو گیا, بلدیہ ٹاؤن ہو گیا, لانڈی, کورنگی, آپ کا نیو کراچی ہو گیا, آپ کا گڈاب, معمار, احسن آباد, یہ وہ علاقے ہیں جن پہ جو ہے تقریباً بڑی زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ. 12 14 15 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جس میں خاص طور پر جو بزرگ لوگ ہیں, جو بیمار لوگ ہیں, وہ بیچارے بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ شہریوں کی جو ہے زندگی اجیرن کر دی ہے کے الیکٹرک نے. اور کنڈا مافیا جو ہے وہ اپنا دھندا جو ہے وہ عروج پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی جو کنڈے لگا رہے ہیں؟ کیوں ان کو اتنی سپورٹ دی گئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں ندا جو بھاری جو ہے وہ رشوت لی جاتی ہے, جس میں انتظامیہ کے الیکٹرک بھی ہوتی ہے, پولیس بھی ہوتی ہے. جب پولیس کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو پولیس بھی دی گئی ہے تو کیوں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ جی ندا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران. عمران کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب یہ جو علاقے لیول پہ جو کنڈے لگا کے جو بجلی فراہم کی جاتی ہے, اس میں کہ الیکٹرک کے ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی انوالو ہوتے ہیں, اور اس میں علاقائی پولیس کا بھی ایک اہم کردار ہے. مطلب ظاہر وہ ہیں تو ظاہر سب کچھ سارا جو کرائم وغیرہ چل رہا ہے, کیوں نہیں ان کو ان ساری جو چیزوں کو روکا جا رہا ہے؟ کیوں اتنی جو ہے رشوت اور جو ہے کرپشن بڑھتی جا رہی ہے؟ عوام کے اوپر اتنے بھاری بھاری ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا ابھی جو 3-4 جو ابھی نئے ٹیکسز جو لگائے کے الیکٹرک کی جو بل میں, مطلب عوام کے اوپر اتنا ظلم ہے, لیکن عوام کو اس طرح سے کسی قسم کی کوئی سہولت دی نہیں جا رہی ہے. دیکھیے یہ ظلم تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جس طرح سے میری بہن کرن کہہ رہی ہے کہ ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, تو کاش کہ یہ سنوائی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوتی, کیونکہ یہ اس وقت فل فلیش تھے اور اس وقت انہی کے اپنے لوگ بہت بڑے بڑے 4-4 5-5 لاکھ کی سیلری لے رہے ہوتے تھے, اور وہ کے الیکٹرک کے اندر بڑا جوان تھے. اور بات دراصل یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہوا, جو غلطی ہوئی وہ ہو گئی, لیکن اس کے سدھار کا وقت ہے اور ہونا چاہیے. دیکھیں یہ گورنمنٹ جو آئی ہے پی ڈی ایم کی, میں اگر بات کروں تو ان کے پاس ٹائم پیریڈ اتنا نہیں تھا, کیونکہ ان کا صرف اور صرف زیادہ تر فوکس, چاہے وہ جتنی بھی جماعتیں ہوں, وہ فوکس تھا کہ پاکستان کو صحیح ٹریک میں لانا. دیکھیں ملک ہمارا ڈیفالٹ ہونے کی دہانے پر موجود تھا, تو اس کو طرف لے کے جانا. ان تمام پی ڈی ایم کی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی, انہوں نے اپنی سیاست کو تو داؤ پہ لگا دیا, لیکن ملک کو بہتری کی جانب لگے رہے. تو ظاہری سی بات ہے اتنا ٹائم پیریڈ نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پر دیکھے, بلکہ جاتے جاتے جو ہے نا, اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہی احسان ہم پہ کر جائے کہ یہ جو کہ الیکٹرک والے ان سے ہماری جان چھڑوا دیں, تو میں سمجھتی ہوں کراچی کے عوام جو ہے نا انہیں بڑی دعائیں دے گی. اچھا, جو ان کا جو لائسنس بلکہ پی ڈی ایم کو ہی دعائیں دیتی رہے گی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل یہ تو ایک بہت بڑا مافیا ہے, اس سے عوام بہت زیادہ نہیں, پی ڈی ایم مافیا نہیں ہے کہ بالکل میں وہ واضح کرنے ہی والی تھی, ایک بہت بڑا مافیا ہے اور اس سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے. اصل میں پتہ کیا, جو کنڈا مافیا کے لوگ ہیں ان کو اگر پکڑا جاتا ہے تو انہیں یہ خود ہی ریلیف دے رہے ہوتے ہیں نا, ان پر سختی کی جائے. اگر وہ بل نہیں پے کر رہے تو جو سارے بل پے کر رہا ہے, بالکل ٹائم پہ پے کر رہا ہے, تو وہ اس کے اندر پس رہا ہے, تو یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز زیادتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے بہت ہمارے بزرگ ہیں, ایک تو گرمی کا جو حال ہے, پھر اوپر سے جو بزرگ ہے پلس جو بیمار ہیں, مریض ہیں, وہ بہت برے حالات میں ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکٹرک والے بھی دعائیں لیں, بد دعائیں نہ لیں. الیکٹرک نے کنڈے کے بھی تو میٹرز جاری کر دیے تھے ایک زمانے میں, ہر چیز کو کرن کیے ہیں, لیکن مطلب خود ہی وہ راستہ دے رہے ہیں نا جو یہ غلط ہے. ہاں بالکل نہیں کہ آپ نے بالکل یہ جو بھی بات کی کہ وہ دعائیں لیں, بدعائیں تو بہت ملی ہوئی ہیں, دعائیں میرے خیال سے بہت ہی مشکل سے ملتی ہوں. ہم چاہ رہے ہیں جاتے جاتے دعائیں لے لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ جو بلدیہ کی عوام اور ابھی عمران نے بتایا کہ وہاں کے لوگ جو سراپا احتجاج ہیں اور ان کو کسی قسم کا
नहीं अभी तक मिल पा रही है, मतलब इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कोई सहूलत नहीं मिल पा रही है, कोई नुमाइंदा वहाँ पे पहुँचा है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए बिल्कुल वहाँ की बिल्कुल बात से आती बिल्कुल है। बिल्कुल जनाब, ज़रूर गए हैं हमारे नुमाइंदे। फिर इसके अलावा वहाँ पे जो MPA MNAs हैं उनके राब्ते हैं। अभी तो चेयरमैन भी हो गए हैं, टाउन चेयरमैन्स भी हो गए हैं, उनके बिल्कुल राब्ते हैं सबसे। वजह ये है कि देखें, ये सिंध गवर्नमेंट यानी कि सूबे के इस्तेहकाक में ही नहीं है, चाहे वो बिजली है चाहे वो गैस है, तो ये फेडरल का डिपार्टमेंट है। मैं समझती हूँ कि उनको अपना रुख बेहतर करना चाहिए और इस डिपार्टमेंट को उस ट्रैक पे लाएं कि वो आवाम के ताबे हों, ये ना हो कि आवाम उनके ताबे हैं, क्योंकि आवाम तो पे कर रही है ना। जब पे कर रही है और सब कुछ पे होने के बावजूद आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे वो इदारे, तो उनकी बासपुर्स होनी चाहिए और बहुत सख्त तरीके से होनी चाहिए। और अब जो 1 रुपये 24 पैसे फिर से इन्होंने बिजली के बिल में जो है इजाफा कर दिया। देखिए आवाम बर्दाश्त भी कर रही है कि चलें बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है, ना चाहते हुए बर्दाश्त कर रही है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आवाम के पास कुछ निकलने को है ही नहीं है ना, रोडों पे निकलने को ही नहीं है कुछ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये के इलेक्ट्रिक या गैस वाले अपनी मनमानियां और अपनी बदमाशियां कायम रखें, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सब जाहिर है इनके जो आता है देखिए जो बिल दे रहे हैं आप आवाम, आप अपने सारिफ को लूट मार कर रहे हैं और सारिफ को फैसिलिटेट नहीं करोगे तो यकीनी बात है कि फिर डंडा तो आप पे दौड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे आवाम का हो। बहुत ज्यादती है, मतलब बहुत सारे इस तरह की केसेस हमें भी जो है मतलब बताए लोगों ने, जो हमें फीडबैक में देते हैं और फिर हमसे कांटेक्ट भी किया जाता है। तो उसमें बल्कि मेरे अपने घर का ही बिल 4 लाख आ गया था। मतलब मेरे पास कोई यहाँ पे वो फैक्ट्रीज तो नहीं चले, कोई कमर्शियल तो नहीं था, मेरा तो एक रेजिडेंशियल वो जो एक बिल होता है उसके मुताबिक इनको देना था। मतलब 4 लाख बिल दे दिया इन्होंने, और मतलब ये जुल्म है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतना जुल्म लोगों के होता है ना, ज्यादती करते हैं ये, इतने इतने बिल जो ऊपर से वो पता नहीं किस किस चीज़ के टैक्सेस लगाकर वो दे देते हैं, अपनी तरफ से यूनिट्स बना देते हैं। यूनिट्स पे भी जो है ना टैक्स है, और ये चीज़ समझ से बाला तर है। बिल्कुल ठीक है। मैं किरण आपके बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिक के जुल्म और ज़्यादतियों के हवाले से मुसर्रत साहिबा ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ब्रीफ किया, डिटेल में गुफ्तगू की, किस तरह से इसको जो है लगाम दी जा सकती है। किरण साहिबा आप भी कुछ कह रही थी, लेकिन फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था, ब्रेक से वापस आया। मैं चाहूँगी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाए, तजदीद का तो खैर कोई तसव्वुर ही ना किया जाए। ठीक। इसी तरह सुई गैस वालों से पूछा जाए कि भाई आप रिहायशी इलाकों में गर्मी के मौसम में इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं। सर्दी में जस्टिफाइड था, चलो रात में जाती थी, लेकिन अब तो दिन हो या रात गैस गायब है, बिजली गायब है, पब्लिक वैसे ही महंगाई के बोझ तले बुरी तरह से पिस रही है। अच्छा, इसमें एक और डिपार्टमेंट मुझे याद है, इसमें एक और डिपार्टमेंट ने बड़ी ज़्यादतियां मचा के रखी है, वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। उसने भी मतलब पानी आ ही नहीं रहा ना नल में, मुझे वो याद आया जमाने और टैंकर माफिया को पानी टैंकर में नहीं, नल में पानी चाहिए, जो उनका एक स्लोगन अभी बीच में चल रहा था जमात इस्लामी, जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए थे उनके, मुझे याद आ गया वो। तो मतलब ये भी एक तमाशा, मतलब गर्मी से बंदा बिलबिला जाए, पानी ना मिले उसे, खरीद के इस्तेमाल करें। जी, पीने का पानी तो वैसे ही खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी इस काबिल ही नहीं है जो नलों में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है हम खरीद के पानी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बताया था। जी जी बिल्कुल बताया था उन्होंने, खास वो तो सीएम हाउस में बताया था, बहुत दुख हुआ था ये सुन के जी, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी बहरहाल इस वक्त इन्हीं के पास है। बिल्कुल इन्होंने बल्दियात से सारे नहीं क्यों 2014 का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था उसमें इन्होंने सारे इदारे ले लिए थे, केडी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। शोर मचाया हमने, फिर आपकी नहीं, वाटर बोर्ड इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। नासिर शाह साहब देखते हैं इस वक्त इसको, वाटर बोर्ड को। ठीक, पूछिए अपने अफसरान से, वाइस चेयरमैन तो नजमी क्या आलम साहब हैं। क्या कह रहे हैं 35 साल बिगाड़ में क्या क्या कर सकते हैं हम पीपल्स पार्टी वाले। भी टाइम मिल रहा है हमें इंशाल्लाह।
तो आप देखिएगा सब सेट हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा आप तो। लोग 15 साल से, अरे 15 साल से मेरी जान, 15 साल से हमारे हाथ में कुछ हो तो बात है ना। अगर आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? जाहिर सी बात है, अभी तो मिला 35 साल से हम खेल रही थी। और देखिए मेरे चेयरमैन ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहा कि ये जुल्म है, ज्यादती है कि मैं भी पानी खरीद कर पी रहा हूँ। एक तो वो उन्होंने मुनाफकत नहीं की, उन्होंने तो कहा है। देखें नासिर हुसैन शाह साहब जो है ना, जितना ये चीज जो है ना, मेरे चेयरमैन ने फ्लोर पे खड़े होकर, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कही थी कि देखिए शोर बचाने, अब क्लैशन तो लेके जाने से रहे, देखिए खड़े होकर कहा था कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास सिंध को जो है ना, उसका जो पानी है, उसके हिस्से का पानी है, वो नहीं दिया जा रहा। और अगर वो नहीं दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ज्यादती होगी और हमें इसके खिलाफ कुछ और स्टेप उठाना पड़ेगा। और यकीन करें, मैं समझ सकती हूँ जिस तरह मेरी बहन कह रही है कि उसका पानी का बिल बिल्कुल बिजली की तरह, गैस की तरह पानी के बिल के मीटर लगा दिए जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मीटर लगा देखिए मीटर लगाएंगी आप, देखिए मीटर बिल्कुल लगने चाहिए। जब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे तो क्या करोगे? देखें आप पानी के बेशक, लेकिन अगर बिल देखें, हम टैंकर वालों को 50 हजार उस मद में दे जाते हैं, और अगर फी घर 3,000 रुपए भी दे रहा है और हमारे घर में पानी मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये इस इकदाम को भी हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन पानी आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के मुतालबात को पूरा करना चाहिए। और अगर मीटर लगने के बाद भी पानी नहीं आता, अगर मीटर, देखिए मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह से गैस और बिजली के साथ हो रहे हैं, देखिए जो गैस और बिजली के साथ हो रहे हैं, अगर इस तरह का किया जाएगा तो यकीनी बात है कि अवाम फिर कोई अपना लाहे अमल तैयार करेगी, और जब अवाम लाहे अमल तैयार करेगी तो नुकसान होगा। कर रहे हैं, ठीक है, हम लाहे अमल तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि अब कराची की आवाम से ये पीपल्स पार्टी के मजालिम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तो आप इतने खैर ख्वाह थे तो आप इलेक्शन से, बलदियाती इलेक्शन से भागे क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पता था आपको किसी ने वोट ही नहीं देना है। 74 यूसीज गायब कर दी थी, आपके सारे इक़दामात माने गए। 54 तो आपने एक्सेप्ट की, 54 यूसीज तो आपने एक्सेप्ट किया, आपने नोटिफिकेशन असल वजह पता है कि ये भागे क्यों? ये क्लैशन गिर गई थी। अब क्लैशन नहीं की बोरियां बंद नहीं हो सकती थी, इसलिए भाग गए आप। ठीक है, वो छोड़ दें आप, छोड़ कहां से दें? अच्छा, वो तारीख तो खत्म नहीं हो सकती है ना, तारीख खत्म नहीं हो सकती। किरण आप ये बताएं, कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सारी, ऑलमोस्ट सारी यूसीज जमात इस्लामी ने जीती हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान मेयर नहीं आ सके। वो आपके कारनामे होते। अगर आप इतनी खैर ख्वाह थे तो आप इलेक्शन लड़ते, चंद सीट्स भी आपके पास होती, आप उन्हें मेयर बना देते। आपके इतनी तकलीफ और परेशानी आपको, देखिए हमारे पास देखिए हमारे पास 173 मेंबर्स थे, 173 मेंबर्स हमारे पास थे। जब वो अपने, अगर पीटीआई के दोस्त उनके आएंगे नहीं, अगर पीटीआई वाले नहीं आएंगे तो सुबह सिंध की गवर्नमेंट उनको लेकर आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो ना, मतलब पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदे इनके गायब करवाए थे। मेरा बात दरअसल ये, पीपल्स पार्टी पर तो हमेशा से इल्जामात लगते रहते हैं, हमें इल्जामात की कोई वो नहीं है। हम चाहते हैं कि देखें, अगर उन्हें था कि देखिए हमारे अलायंस में थे, PMLN थी और फजलुर रहमान वाले थे या इंडिपेंडेंट थे, हमारे साथ थे, तो वो अगर अंदर हॉल में इन हुए तो काउंसिल हॉल में जब वो इन हुए वोट देने के लिए, ठीक है, तो वहां पे सब इकट्ठे एक साथ आए किसी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बड़ी बराबर करवा दूं, 3-4 लोग जो इनके जेल कस्टडी थे, जिनमें शमीम फिरदौस नकवी साहब भी थे, उन्होंने ओथ नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जेल से वहां लाया गया और पूछा गया मेरे सामने। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि नकवी साहब आप वोट देना पसंद करेंगे, तो हम कह सकते थे कि नहीं जी, इन्होंने तो ओथ नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं जी, मैं जो है ना अपनी एमपीएशिप रखना चाहूंगा। जी हाँ, मैं ये जो है ना, क्योंकि मैं तो हमने कल बल्कि परसों उनकी जो है वो दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मैं जो है ना वोट नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे बताएं, आप इसमें कसूर, अगर एक शख्स वहां बैठा हुआ शख्स है, वो भी उस चीज से डिनाई कर रहे हैं, तो अब उसको भी कह दें कि ये भी पीपल्स पार्टी का कसूर है। खुद ही कहा था मेरे ख्याल से, ये पीटीआई के चेयरमैन जो, उन्होंने खुद ही कहा था कि आप लोग जो है नहीं बाइकआउट करें, मेरे ख्याल से ऐसे ही था ना। देखिए हम उस चीज में जाते ही नहीं। अव्वल तो देखिए जो इन्होंने टाइम चूज किया था ना,
जमात इस्लामी ने वही गलत था, क्योंकि सिराजुल हक साहब कह रहे थे ये दहशत गर्द हैं, पीटीआई वाले दहशत गर्द हैं, क्योंकि उन्होंने और हम क्या, हर बंदा कह रहा है दहशत गर्दी की है, जो 9 मई को किया है वो बहुत गलत वाकया था, अफसोसनाक वाकया था। और उसके बाद इनके नईम साहब यानी जो अपना पोस्टर बॉय साहब जाते हैं पीटीआई चेयरमैन के पास कि जी आप हमें जो है ना हेल्प करें हमारी, और हेल्प जैसे भी हम क्या कह सकते हैं भाई, क्या उन्हें हमने लेकर आना था, उन्हें तश्तरियों में लाते, या उन्हें हम कहते हैं कि आए यहाँ बैठे और आप इन्हें वोट कास्ट करें? ऐसा नहीं होता। हमने मना किया हो, उनमें से कोई मेंबर कह दे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने हमें मना किया, किसी शख्स ने, जिस तरह ये लोग एलिगेशन लगाते हैं कि खरीदा, ये खरीदो फरोख्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती है। हमारे पास ज़मीर वाले लोग हैं, ज़मीर फरोश हम है ही नहीं है, तो फिर ऐसे लोग रखते ही क्यों आप, बिल्कुल जो आपके ना आए और बिक जाए। ठीक है किरण साहिबा, आपको पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, जो मुसर्रत साहिबा ने जो आपकी क्वेश्चंस है उस रिलेटेड सारे उन्होंने आंसर कर तो दिए हैं जी। देखिए बल्दियाती इंतखाबात जैसे भी थे ना हो गए, इनका मेयर आ गया, इनका नहीं कराची का मेयर आ गया तो नहीं तो फिर संभाल ले कराची को। अभी बिल्कुल मैं संभाल रहे हैं, सफी हसन अल्हम्दुलिल्लाह। के जो हालात कचरे के देखती हुई आई हूँ, जी। जिस तरह इन लोगों ने बेतुके अच्छा, मुझे प्रोजेक्ट बताइए, कचरा कहाँ पे देखा आपने? फलानी लाइन, धमाकी लाइन, कहाँ कचरा देखा? अभी मेयर कचरे साहब तो के बहुत अंबार, एक्टिव चल अभी रहे हैं, सखी बहुत मेन अच्छी सखी तरीके से हसन सफाई पे कर रहे कचरे के हैं अंबार, जी। मेन सखी हसन पे मेन सखी हसन, कचरे के अंबार लगे उन्होंने हैं। अभी ईद के मेरे ख्याल से जो तीनों दिन वहाँ की देखिए, पूरी वो क्लीनिंग में ये रहा तो, है, ये जितना भी किरण, garbage अगर वगैरह आप हर डाला जगह है, नाले उबल रहे हैं, हर जगह गटर उबल रहे हैं, हर जगह जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है शहर कराची का, कोई रोड बची नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि ये कितना डिलीवर कर सकते हैं। ठीक, अब ज़रूरत इस बात की है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिल के इस शहर की कुछ खिदमत कर लें। जैसा भी टूटा जमात फूटा इस्लामी जो उनके मैंडेट काउंसलर्स और इन्हें चेयरमैन हमारे बाइकआउट के तो फेल इनको मिल गया है, अब ये कुछ डिलीवर करके दिखाएं, करें इस तरह काम जिस तरह मुस्तफा कमाल भाई ने 2005 से 10 में कराची की खिदमत की थी, कि ये शहर मतलब दूर दुनिया बैठ का के जो है ना आप लोगों को दूसरा चैलेंजेस दे रही है कि आप लोग शहर जो है का काम दूसरा कर सकते हैं कामयाब नहीं कर मेयर था सकते। दुनिया जी का। मुसर्रत साहिबा, देखिए बात दरअसल ये है कि मेरी बहन कह रही है कचरे के अंबार, अभी तो जुम्मा 8 सही दिन, हसन पे देखिए भी अभी भी देखिए हाँ, अभी बता उन्होंने दिया। कहा कि जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है, और किरण ये कह रही है वो शख्स जो है ना, मैं कहती हूँ ईद के 3 दिनों में भी वो नहीं बैठा है, और जहाँ कचरा, जहाँ इस वक्त तो वो मुस्तकिल तौर पे लगा हुआ है कि जितने जो है ना हमारे अंडर बाईपासेस हैं, अक्सर आप देखेंगे बारिश थोड़ी सी भी होती है तो वो भर जाते हैं, उनको करवाना है, उनका ड्रेन सिस्टम सही करवा रहे हैं, प्लस जितने भी नाले हैं लोगों ने तो पैसे जमा कर करके जी उनको हम साफ करवाएंगे, लेकिन ना तो वो मशीनरी का रोना रो रहे हैं, ना वो किसी चीज का रोना रो रहे हैं, वो मुस्तकिल तौर पे हमें कुछ नहीं मिला, हमें अभी कुछ नहीं मिलता है, वो मिलता होगा, उनको प्रैक्टिस है, इन्हें प्रैक्टिस है, दिया है पैसा, इन्हें प्रैक्टिस है। नहीं अभी नहीं, देखिए अली जैदी, ये चीज रिकॉर्ड है दिया है। कि अली जैदी साहब ने आवाम से पैसा जमा किया था कि जी हम नाले और हम फलां चीज, किरण आपको याद नहीं होगा, साफ करेंगे, साफ करेंगे, लेकिन उसका भी आज तक आवाम को पता नहीं है कि वो कहाँ गया और कौन से नाले साफ हुए, पता नहीं बनी गाला के नाले साफ हुए या अली जैदी साहब के अपने घर के नाले साफ हुए, उस चीज का हमें इल्म नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी देखिए मेयर कराची जो है ना, मेयर कराची साबित कर रहा है, मेयर कराची साबित कर रहा है कि मैं वाकई ही कराची का बेटा हूं, मुझे वाकई आवाम ने वोट दिया है। घूम रहा है। नहीं जनाब, अभी भी मैं आई हूं, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी मौजूद, वहां पार्किंग नहीं हो सकती थी, उसकी वजह क्या, तमाम की तमाम मशीनरी लगी हुई थी महमूदाबाद नाले पे और उसको साफ किया जा रहा था। जो मैं अपनी, जैसे आप कह के आ रही हो कि मैं वहां से आ रही हूँ सखी हसन से, मैं महमूदाबाद की साइड से आ रही हूँ, मेरा बेटे का प्रैक्टिकल था, वहां से होती हुई, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, वहां से होती भी आई हूं, तो यकीन करें कम अज कम 5 से 6 गाड़ियां खड़ी हुई थी जो उस नाले को साफ करने पे लगी। हम देखें जो पूरे शहर का, हम अब आप एक बात पे कायम जब तक नहीं रहोगे, देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है और आप समझोगे 2 हफ्ते, आप देखें 2 हफ्तों के दौरान 2 हफ्ते या 3 हफ्ते अगर हुए उनको मेयर आए हुए, और आप समझो कि 30-35 साल का गंद कचरा वो 1-3 हफ्तों में सिमट जाए, वो हो नहीं सकता। इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे मेरी बहन। और हमने तो जमात इस्लामी से कहा था और अभी भी कहते हैं, हम तो अपने बाजू बढ़ाते हैं, हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हैं कि आए
سارا کچھ بھولیں یا نہ بھولیں آئیں اور کراچی کی خدمت کریں, جہاں ہماری غلطی ہو آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ٹھیک. جماعت اسلامی نے کراچی کی خدمت کب کب کی ہے؟ جب 2001 سے 2001 میں ہم نے بائیکاٹ کیا, جماعت اسلامی کا ناظم آ گیا. تو آپ ان کے پھر اس کا مطلب مددگار ہو نا, ہم کوئی مددگار نہیں ہے. پھر آپ کیوں کرتے ہو؟ جب آپ لوگ یہ با اختیار کی بجائے ایک بے اختیار سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہو تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں بائیکاٹ کو. آپ بتاؤ نا, پھر آپ بول کیوں رہے ہو؟ 54 یوسیز کا نوٹیفیکیشن الیکشن سے 4 دن پہلے جاری کیا یا 1 دن پہلے جاری کیا. اچھا دیکھیں میری بات سنو کرن, آپ لڑتے ہو تو صحیح, آپ میدان چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ دیکھیں ایک وقت وہ بھی تھا, اچھا بوریوں میں بند لاشیں ملا کرتی تھی نا, تو ہم نے 90 میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وہاں سختی ہوگی. ہم نے تب بھی الیکشن اگر لڑے نا, چاہے ہماری وہاں ضمانت ہی کیوں نہ ضبط ہوئی, لیکن ہم نے الیکشن کے لیے جگہ اسپیس پھر بھی نہیں چھوڑی. بوری بند آپ لاشیں کیوں ملتی تھی, ان کی لسٹیں دے دو. ہمارے ہی ساتھی ہوتے تھے جو لوگ پھینکتے تھے. بوری بند لاشیں جب کھلتی تھی تو ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکن نکلتے تھے ان میں سے. وہ خود ہی آپ لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جو کرتا تھا اچھا اس کا جو ہے نا انجام بھی ہو گیا. اچھا مسرت صاحبہ نے جو ہے مرتضی وہاب صاحب کی جو کارکردگی اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو بالکل جو ہے گفتگو کی اور آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو آئے ہوئے 3-4 ہفتے ابھی گزرے, مطلب اتنی جلدی انفراسٹرکچر کیسے صحیح بھائی اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر سارے انہی کے تھے نا 3-4 سال سے. 3-4 سال سے کہاں, 1 سال رہتے مرتضی وہاب صاحب, اور 1 سال رہے تو 1 سال کی کارکردگی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سال کی کارکردگی کیا. یہاں ایک پانی کی بوند گرتی ہے تو یہاں پہ تو جو نا وہ کہتے تھے رونا روتے تھے, وسیم اختر صاحب رونا روتے تھے, وہ شخص جو ہے نا وہ شخص فوراں جاتا ہے وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, عوام کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. کراچی میں بارش اس وقت ہوتی ہے جی, شدید بارشیں ہوتی ہیں جب ایم کیو ایم کا دور ہوتا ہے, آپ یہ نوٹس کیجئے گا. بالکل اس کے علاوہ اللہ پاک ابھی بھی کو پتہ بارش ہے ہوئی تھی, کوئی اور نہیں سنبھال سکے. نہیں جب ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب تھے تب بھی ان کے چنار میں اتنی شدید ترین بارش ہوئی. اور اگر ماشاءاللہ ان کے ہاں فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں زیادہ بارش کرتا ہے, تو بات دراصل یہ تھی کہ 3 دن 2 دن جو ہے نا شارع فیصل پہ گاڑیاں چلنا محال ہو جاتی تھی, جبکہ سال رکا ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب, اور سال کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ ایک شخص جو ہے نا وہاں کوئی تکلیف میں رہا ہو, بلکہ گورنمنٹ کی گاڑیاں, گورنمنٹ کی وہاں لوگ موجود ہوتے تھے تاکہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. مشینری انہیں ملی نا سندھ گورنمنٹ. اچھا دیکھیں مشینری کی بات کر رہے ہیں, تو میں بتا رہی ہوں نا, میں کہتی جب سے پاکستان قائم ہوا اب تک اتنا کھلا پیسہ پرویز مشرف کے دور میں جو ایم کیو ایم کو دیا گیا, میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوا. اور دوسری بات جو این ایف سی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کرن صاحبہ نے کہ جو این ایف سی ایوارڈ جو ملا ہے تو وہ کہاں پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اور پی ایف سی کیوں نہیں دیتے پھر یہ این ایف سی کا یہ ہے کہ کتنی دفعہ ابھی خان صاحب نے اس کو بلاک بھی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ چیز پتہ ہے, اور ہم لوگ کہہ کے تھک گئے کہ این ایف سی ایوارڈ کا اماؤنٹ نہیں مل رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, تو کورٹ کا آپشن کھلے, آئیے ہمارے پر جو نا آبجیکشن کیجئے اور چلیے چل کے کرتے ہیں لڑکانہ کو. آپ ابھی چلیں. دیکھیں ایک منٹ, میری بہن کہہ رہی ہے, ایک منٹ, میری بہن کہہ رہی ہے چلتے ہیں نواب شاہ چلتے ہیں. نواب شاہ کے اندر جو ہے نا میڈیکل کالج, نواب شاہ کے اندر جو ہے نا بختاور کیڈٹ کالج جو بچیوں کے لیے پورے پاکستان میں پہلا کیڈٹ کالج ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. کالج تباہ کر دیے, یونیورسٹیز تباہ کر دی حیدرآباد, کراچی کے اندر جو ہے نا, کراچی کے اندر جہاں ایم کیو ایم کے کارستانیوں کے لوگ تھے نا, جو گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے تھے, ان جیسے لوگوں کو ضرور فارغ کیا اور بہتر انداز میں کالج چل رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا بہترین انداز, دیکھیں ایک منٹ, اب آپ یہ دیکھیں, یہی ناقص نالج ہے. او میری بہن, وہاں اسلامیہ کالج بند نہیں کیا, وہ عرصے دراز سے 50-55 سال سے اس پہ پرائیویٹ جن کا تھا ان کا کیس چلا ہوا آ رہا تھا, اور وہ کیس جیت چکے, اور جیتنے کے بعد جو ہے نا انہیں جو ہے نا میرے خیال میں نارتھ کراچی کی طرف شفٹ کیا گیا, بند نہیں کیا. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, بہت شکریہ. کرن صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا. امید کرتی ہوں میں ناظرین کا ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نے اجازت مجھے میرے مہمان ہوئی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.